ہر چیز پہ بولتا ہے عمران خان. کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں اپنے مجاہدوں کے حق میں, اپنے جوانوں کے حق میں. وہ اس وقت بھی, اس جنگ کے دوران بھی فوج کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے رہے. جن لوگوں کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو, وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے. بالکل کہنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ہے محتاط زبان استعمال کی ہے. میں جو ہے, مجھے لبرٹی ہے کہ میں ان کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی, انہیں آزادی ہے, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. پانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں, بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ جن کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہوں وہ کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ پانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی, کیا کوئی پاکستانی ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب اس قسم کے رویے رکھے جائیں تو اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی. ان کو سیاست کرنی ہے کریں, لیکن پاکستان کی سرزمین اور غیرت کو نہ للکاریں. ایک اور بیان میں خواجہ آصف نے کہا, پاکستان نہیں تو ہم نہیں, یہ نعرہ آج دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے. اس پاکستان کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا. مہاجروں نے کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے. ان حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائی جائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا. سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے کہا, پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے. لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچنے والے وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی. وزیر داخلہ کی طرف سے چند پاکستانیوں کی حوالگی کے معاملے پر بات چیت بھی متوقع ہے. محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کر چکے ہیں. برطانوی فارن آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو دیے گئے ڈوزیئر اب تک برطانیہ نہیں پہنچے. محسن نقوی آج لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے آئندہ سیزن کے لانچ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمعے کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے, ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہوگی. پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے, ملاقاتوں پر پابندی ہے, اگر حالات یہی رہے تو جمہوریت تباہ ہو جائے گی. رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا, بانی پی ٹی آئی ہرگز سیکیورٹی تھریٹ نہیں, پی ٹی آئی مکالمے کے زور پر ملک کی فلاح چاہتی ہے. 9 مئی کے بعد جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا وہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا, جنہیں عوام نے منتخب نہیں کیا وہ آ کر کہتے ہیں کہ اب ملاقات نہیں ہوگی. پی ٹی آئی پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. تو 88 کے الیکشن سے پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی تھی. نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اگلے الیکشن میں انشاءاللہ نتائج جو آئیں گے محنت کے نتیجے میں پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا. اور پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی اگر حکومت آئے گی تو اس ملک کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے نعرے بازی اور سیاسی شعبدہ بازی کی سیاست کو دفن کر دیا. گجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا, نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا آغاز ہوا.
نواز شریف نے اگر پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا تو اس سال جنگ میں حالات مختلف ہوتے۔ مریم نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میراث کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ یہ تمام کام کوئی چاہے بھی تو چھپا نہیں سکتا، مخالفین کو بھی ان کاموں کا اقرار کرنا پڑے گا۔ آئندہ بھی نون لیگ کی حکومت آئی تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا، پورے پاکستان میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر وار، کہا ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا ہے۔ پچھلے وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنی توجہ پنجاب پر حملہ آور ہونے پر لگائی۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب حکومت نے 2 میٹرو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں میٹرو کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ابے میں دبئی جا رہا ہوں۔ بات سنو تابش جانی، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ دیکھو اگر تم چلے گئے تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی، مگر کسی اور ملک نہیں بلکہ دنیا سے چلی جاؤں۔ پینے دے یار۔ آئے ایسی باتیں نہ کر۔ جگنو دیکھیں کبھی تم نے؟ اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے مجھے۔ معصوم نہ بنے، آپ اتنی معصوم نہیں ہیں۔ میں ہوں فیصل قریشی، آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی تابش ہاشمی کے شو ہنسنا منع ہے میں، اونلی آن جیو نیٹ ورک۔ فیصل قریشی ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا ڈاکو فیصل قریشی سے صرف کیمرہ ہی لینے آئے تھے؟ ان کے نام کی وجہ سے کون لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ انہیں اپنی بایوپک بنانا پڑی تو اس میں اپنا کردار کس سیاستدان سے کرائیں گے؟ جانی ہنسنا منع ہے میں آج رات 11 بجے جیو نیوز پر۔ راؤنڈز کے لیے پریٹی مچ کانفیڈنٹ اینڈ الحمدللہ پر امید ہوں اس بات کے لیے کہ میری پرفارمنسز بہتر اچھی جائیں گی۔ گجرات کے قصبے کنجا سے تعلق رکھنے والے روحان عباس بھی آواز کا جادو جگا کر پاکستان آئیڈل کے گالا راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آئیڈل کا تاج سر پر سجانے کے لیے پر امید۔ روحان کا کہنا ہے کہ پاکستان آئیڈل تک پہنچنے کا سفر مشکل تھا لیکن خود پر یقین تھا، ماں کی دعا لی اور اللہ نے کرم کیا۔ روحان کے دوست ہوں یا خاندان، سب ان کی کامیابی چاہتے ہیں۔